قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک، تسکین اور تحلیل۔ تحریک کسے کہتے ہیں، پھر تحریک کی اقسام کتنی ہیں، اس حوالے سے پچھلے لیکچر کے اندر میں بات کر چکا ہوں۔ تو آج ہم خصوصی طور پر تسکین اور تحلیل پر بات کریں گے۔ تو مختصراً تحریک، تسکین اور تحلیل کی آپ کو میں انٹروڈکشن کروا لوں، اس کی آپ کو میں تعریف بتا دوں کہ تحریک اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی جسم کے اندر مادہ بن رہا ہے اور اس کے اندر تیزی آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تحریک۔ اور کوئی مادہ جسم میں نہیں بن رہا تو اس کو تسکین کہتے ہیں۔ اور جو مادہ کم ہو رہا ہے اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ جو چیز زیادہ بن رہی ہے اس کو تحریک کہتے ہیں، جو چیز نہیں بن رہی اس کو تسکین کہتے ہیں، اور جو چیز جسم سے کم ہو رہی ہے اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ تو یہ تحریک، تسکین اور تحلیل۔ جب تحریک پیدا ہوتی ہے جسم میں، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ جسم میں بن رہی ہوتی ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ زیادتی آنے لگتی ہے، تو وہاں پر تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جب تحریک پیدا ہوتی ہے پھر دو امراض پیدا ہوتے ہیں، ایک تسکین کا اور ایک تحلیل کا۔ یعنی یا تو مادہ جو ہے وہ نہیں بن رہا، یا مادہ جو ہے وہ جسم سے نکل رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ یہ تسکین اور تحلیل۔ تو اس میں اگر تو کیمیائی تحریک ہے تو پھر یہ تسکین کا مرض ہوگا، اور اگر مشینی تحریک ہے تو تحلیل کا مرض ہوگا۔ کبھی بھی دو مرض ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تسکین اور تحلیل دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یا تسکین کا مرض ہوگا یا تحلیل کا مرض ہوگا۔ اگر کیمیائی تحریک ہے تو تسکین کا مرض ہے، اور مشینی تحریک ہے تو تحلیل کا مرض ہے۔ تسکین کی آپ ڈیفینیشن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، ہر چیز اس کی ساکن ہے، آپ اس کو جگاتے ہیں کہ بھائی اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ تسکین ہے۔ تسکین سے اس کو اٹھانا، اب وہ تسکین میں ہے، اس کو اٹھانا، یہ تسکین کا علاج ہے۔ اور تحلیل جو ہے وہ جسم سے پگھل رہا ہے، مادہ نکل رہا ہے، جس طرح موم بتی ہوتی ہے، وہ پگھل کے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو تسکین کی بنسبت تحلیل کا جو مرض ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، وہ جان لیوا ہوتا ہے۔ تسکین تو جسٹ
کمزوری ہے، وہ کمزوری آپ اس کی دور کریں. لیکن تحلیل جو ہے وہ جان لیوا مرض ہوتا ہے. اگر تحلیل جگر میں ہو جائے تب بھی خطرناک ہے، اگر تحلیل دل میں ہو جائے تب بھی خطرناک ہے، اور اگر دماغ کے اندر تحلیل ہو جائے تب بھی انتہائی خطرناک ہے. اور تحلیل کے جو مرض ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور جان لیوا ہوتے ہیں. لیکن تسکین کے جو مرض ہوتے ہیں وہ جان لیوا نہیں ہوتے، اتنے خطرناک نہیں ہوتے، وہ کمزوری ہوتی ہے، اس کو دور کرنا ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوتے ہیں، تسکین کا مرض کب پیدا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور تحلیل کا مرض کب پیدا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. جب کیمیائی تحریک ہو تو وہ ہمیشہ اپنے اگلے عضو اس کی مشینی تحریک کے اندر تسکین پیدا کرے گی. مثلا دل کی کیمیائی تحریک عضلاتی اعصابی ہے. اب جب یہ تحریک عضلاتی اعصابی شدت میں آئے گی تو یہ اپنے اگلے عضو کی مشینی تحریک کے اندر کیا پیدا کرے گی، تسکین پیدا کرے گی. اس کا اگلا عضو کون سا ہے، دل کا جگر ہے. اس کی مشینی تحریک کون سی ہوئی، غدی اعصابی. یعنی عضلاتی اعصابی تحریک، خشک سرد مزاج، سیاہی کی تحریک، خشک سرد مزاج، وہ جب بھی بڑھے گا اس کے اندر شدت آئے گی تو جگر کی مشینی تحریک غدی اعصابی میں تسکین ہو جائے گی. اب اس تسکین کو توڑنا، اس تسکین کو ختم کرنا، یہ علاج ہے. تو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تحریک کسے کہتے ہیں، تسکین کسے کہتے ہیں. اب آتے ہیں تحلیل پر. جب بھی مشینی تحریک ہوتی ہے وہ ہمیشہ، یاد رکھیے، وہ ہمیشہ اپنے پچھلے عضو کے کیمیائی تحریک کے اندر وہ تحلیل پیدا کرے گی. مثلا اعصابی عضلاتی تحریک ہے، یہ دماغ کی مشینی تحریک ہے. اس کا جو پچھلا عضو ہوگا وہ ہوگا جگر. جگر کی جو کیمیائی تحریک ہوگی اس کے اندر یہ اعصابی عضلاتی تحریک جو ہے وہ تحلیل کا مرض پیدا کرے گی. یعنی اعصابی عضلاتی تحریک جب شدت میں آئی تو اس نے کیا کیا کہ جگر کی کیمیائی تحریک یعنی غدی عضلاتی کے اندر وہاں پر تحلیل پیدا کر دی. اب اس تحلیل کو روکنا، اس تحلیل کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں علاج. یہ مرض ہے، اس مرض کا اس کا آپ نے علاج کرنا. اسی طریقے سے اگر عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے، مشینی تحریک ہے، وہ کہاں پر تحلیل پیدا کرے گی، اپنے پچھلے عضو. یہ دل کی کیمیائی اور مشینی تحریک ہے، اس کا پچھلا عضو کون سا ہوا، دماغ. دماغ کی جو کیمیائی تحریک ہے وہاں پر کیا ہوگا، تحلیل پیدا کرے گی. یعنی یہ عضلاتی غدی تحریک ہے، خشکی گرمی کی تحریک ہے. تو یہ اعصابی غدی یعنی تر گرم مزاج، تری کی جو تحریک ہے وہاں پر یہ تحلیل پیدا کرے گی. یعنی یہ خشکی ہے اور اس کا علاج کہاں ہوگا، تری کے اندر علاج ہوگا. اسی طریقے سے غدی عضلاتی تحریک ہے، 4 نمبر تحریک. یہ جب تحریک شدت میں آتی ہے تو کیا کرتی ہے، غدی عضلاتی تحریک ہمیشہ اپنے اگلے عضو یعنی جگر ہے، اس کا اگلا عضو کون سا ہوگا، دماغ. تو دماغ کی جو مشینی تحریک ہے اس کے اندر یہ تسکین پیدا کرے. اس تسکین کو توڑنا، اس تسکین کا علاج کرنا،
یہ اصل علاج ہے. یعنی غدی عضلاتی کا علاج جو گرمی کی تحریک ہے اس کا علاج اعصابی عضلاتی میں ہوگا جو سردی کی تحریک ہے. گرمی کا علاج جو ہے وہ سردی سے ہوگا, سردی کا علاج جو ہے وہ گرمی سے ہوگا. اسی طریقے سے جب غدی اعصابی تحریک, یہ مشینی تحریک ہے جگر کی, یہ کیا کرے گی, اپنے پچھلے عضو اس کی کیمیائی تحریک اس کے اندر جا کے یہ تحلیل پیدا کرے گی. غدی اعصابی تحریک اس کا پچھلا عضو یعنی جگر کا جو پچھلا عضو ہے وہ کون سا ہے, دل. اب دل کی جو کیمیائی تحریک ہے یعنی عضلاتی اعصابی, وہاں پر جا کر یہ تحلیل پیدا کرے گی. اب وہاں پر تحلیل کو ختم کرنا, تحلیل کو روکنا علاج ہے. یہ روشنی کی تحریک ہے غدی اعصابی, اس کا علاج جو ہے وہ اندھیرے سے ہوگا. اندھیرا کہاں پر ہے, سیاہی کہاں پر ہے, عضلاتی اعصابی جہاں پر تحلیل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اعصابی غدی تحریک یہ دماغ کی کیمیائی تحریک ہے, یہ اپنے اگلے عضو یعنی دل اس کی جو مشینی تحریک ہے وہاں پر تسکین پیدا کرے گی. اس تسکین کو توڑنا, اس تسکین کو بند کرنا علاج ہے. یہ طریقی تحریک ہے, اس کا علاج جو ہے وہ خشکی سے ہوگا. یہ اصول ہے تحریک, تسکین اور تحلیل کا. تحریک کسے کہتے ہیں, اس کی اقسام کتنی ہیں اس پہ بات ہو چکی. آج جو ٹاپک تھا وہ تسکین کسے کہتے ہیں, تحلیل کہتے ہیں. تو یہ دونوں امراض ہیں, مرض ہیں. جب تحریک شدت میں آتی ہے تو یا تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی. اگر تسکین ہے تو تسکین کا علاج ہوگا, اگر تحلیل ہے تو تحلیل کا علاج ہوگا. تسکین کہاں ہوتی ہے, تحلیل کہاں ہوتی ہے, یہ ساری بات میں نے آپ تک پہنچا دی. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید بھی ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.